بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور میں جو سیاسی پارٹی بنی تھی مسلم لیگ کاف، جسے کنگز پارٹی کہا جاتا تھا، کنگز پارٹی کی اب آخری رسومات ادا ہو رہی ہیں۔ چودھری پرویز الہی جو کنگز پارٹی کے سربراہ تھے، وہ پارٹی چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف میں ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اور کیا بیتے گی، یہ بھی آپ کو ویلاگ کے آخر میں جا کر بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں اس کنگز پارٹی کا کہ اب اس کا کیا بننے جا رہا ہے، جو باقی رہ گئی ہے اب چودھری شجاعت کے پاس۔ چودھری پرویز الہی اور ان کے ساتھ 10 جو پنجاب اسمبلی کے ارکان تھے سابق، وہ بھی ان کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اب باقی رہ گئے ہیں چودھری شجاعت اور ان کے 2 بیٹے اور چیمہ صاحب۔ چیمہ صاحب رہ گئے ہیں، طارق بشیر چیمہ اور چودھری شجاعت۔ اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ چند دنوں میں منظر عام پر آ جائے گی۔ میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز کے طور پر بتا رہا ہوں کہ چودھری شجاعت نے اب مسلم لیگ نون کو پیارا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور چودھری شجاعت صاحب اب پاکستان مسلم لیگ نون میں باضابطہ طور پر شامل ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ جو 2-3 لوگ ہیں، طارق بشیر چیمہ ہے اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی جائیں گے، جو اس وقت مرکزی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں وہ وزارت بھی لیے بیٹھے ہیں اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کا حصہ بھی ہیں۔ چودھری شجاعت نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اب یہ فیصلہ آنے والے چند دنوں میں اناؤنس بھی ہو جائے گا، لیکن یہ اس طرح اناؤنس نہیں ہوگا جس طرح پرویز الہی نے کاف لیگ میں شمولیت کا فیصلہ اناؤنس کیا۔ پرویز الہی ایک بڑے قادور سیاسی لیڈر ہیں، اور وہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہے پاکستان کے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ 2 دفعہ رہنے کا ان کو شرف حاصل ہوا، لیکن جب وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو عمران خان نے ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنا بھی مناسب نہ سمجھی، جس میں وہ ان کو ویلکم کہتے، بلکہ ان کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان فواد چودھری نے کیا، اور فواد چودھری کے ساتھ کھڑے ہو کر چودھری پرویز الہی نے پریس کانفرنس کی۔ لیکن دوسری جانب چودھری شجاعت صاحب جب مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے تو ان کی شمولیت کا باقاعدہ اعلان میاں نواز شریف صاحب کریں گے، اور چودھری شجاعت آئندہ چند دنوں میں برطانیہ جائیں گے، لندن بھی جائیں گے، وہاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی ان کی، اور اس ملاقات میں تمام معاملات طے پانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ لندن میں ہی میاں صاحب کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس ہو اور وہاں پہ یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے، یا ان کی اناؤنسمنٹ کا فیصلہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی تک مؤخر ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے ہیں، ان میں شامل ہو جائیں گے وہ۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ چودھری شجاعت کو مسلم لیگ نون میں بڑی اہم پوسٹ دی جائے گی، اور ان کو ہو سکتا ہے کہ چیئرمین بنایا جائے مسلم لیگ نون کا۔ اس سے پہلے راجہ ظفر الحق صاحب چیئرمین ہیں، لیکن وہ عملی طور پر اس وقت اتنے فعال نہیں ہیں، اور ان کا مریم نواز کے ساتھ ایک ڈسٹنس بھی ہے جس طرح شاہد خاقان عباسی کا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جگہ پہ چودھری شجاعت حسین صاحب کو ایڈجسٹ کیا جائے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو ایک پرسنالٹی ہے اور ان کا ایک کردار ہے وہ سب کو قابل قبول بھی ہو سکتے ہیں، اور چودھری شجاعت کے آنے سے مسلم لیگ نون جو شاہد خاقان عباسی، راجہ ظفر الحق اور کچھ اور جو آوازیں ہیں مسلم لیگ نون میں اختلافی آوازیں سامنے آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو دوبارہ یکجا کرنے میں چودھری صاحب کی جو پوزیشن ہے اس کو بھی استعمال کیا جائے، اور چودھری صاحب کا کردار بھی اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اس کا مسلم لیگ نون کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن جب یہ چودھری شجاعت صاحب مسلم لیگ نون کو پیارے ہو گئے تو پھر باقی جو کاف لیگ جو کنگز پارٹی بنی تھی وہ تو پھر ختم ہو گئی، اور اس پہ تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جائے گا کہ مسلم لیگ کاف ایک آمریت کے دور میں بنی تھی، اور یہ مسلم لیگ نون کو تقسیم کر کے بنائی گئی تھی، اور اس کے قیام میں اس وقت کی جو نیب تھی، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا جو پرویز مشرف نے قائم کیا تھا سیاستدانوں کے احتساب کے لیے، اس نیب کا بھی بڑا کردار تھا، جنرل حسین مہدی کا اس میں بڑا کردار تھا جو اس وقت ڈی جی رینجرز تھے،
اور یہ کنگز پارٹی کے قیام میں ان کا بڑا کردار رہا. اس کے علاوہ اس وقت کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو چیف تھے ان کا بھی بڑا کردار تھا. مسلم لیگ کاف کو بنانے میں بڑی محنت کے ساتھ یہ پارٹی بنائی گئی تھی. اس نے بڑی پرویز مشرف کے دور میں اقتدار بھی انجوائے کیا اور بعد میں بھی یہ آصف علی زرداری صاحب کے بھی اتحادی بن گئے اور ڈپٹی پرائم منسٹر تک پہنچ گئی یہ پارٹی. اس کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی بنی اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ ملی اور آخر یہ ہوا کہ پارٹی پہلے 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. 2 بھائیوں میں جو کزنز ہیں ان کزنز میں دوری پیدا ہوئی اور پھر ایک کزن جو ہے وہ تحریک انصاف کو پیارا ہو گیا اور دوسرا مسلم لیگ نون کو پیارا ہونے جا رہا ہے. تو یہ تھی آج کی ڈیولپمنٹ. مزید جو خبریں اور سیاسی حالات و واقعات میں جو اتار چڑھاؤ آتا رہے گا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے.